हर चेहरा एक कहानी। मेरे जहन में उठते बैठते सिर्फ एक ही ख्याल रहता था कि मलिक से इंतकाम लेना है। फिर वक्त खुशगवार और नाखुशगवार यादें समेटे बीत गया। मैंने बीए कर लिया। अब मैं संजीदगी से सोच रहा था कि दुबई या सऊदी अरब निकल जाऊं, लेकिन वहां भी हालात अब नहीं रहे थे जो 20 साल पहले थे। वहां से तो लोग अब वापस आ रहे थे। एक दिन मैं शॉपिंग कर रहा था कि मुझे इंतहाई हसीन लड़की दिखाई दी। उसकी आंखें देखकर मैं पहचान गया कि वो रमशा है। उस वक्त वो अपने किसी दोस्त के साथ थी। उसने मुझे भी देख लिया और उसकी आंखों में शनासाई उतर आई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो मेरी तरफ बढ़ी। आप अन्नो है ना, वही मैकेनिक? जी हाँ, मैं अन्नो, अनवर अली। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्या अभी तक उसी वर्कशॉप में हैं? जी हाँ, मैं उसी वर्कशॉप में हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैंने बीए भी कर लिया है। अब सोच रहा हूँ कि एमए भी कर लूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सारी बातें उसकी दोस्त सुन रही थी। कहने लगी, ये कौन साहब है रमशा? भाई जरा हमसे भी तो तारुफ करवाओ। भाई ये अनवर अली साहब हैं, ये बहुत अच्छे मैकेनिक हैं। अगर हमारे मुल्क के सारे मैकेनिक इतने हैंडसम और स्मार्ट हो जाएं तो क्या? ये आप मुझ पर तंज कर रही हैं या मेरी तारीफ कर रही हैं? नहीं, मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ। ऐसा मैकेनिक मैंने पहली दफा देखा है। पढ़ा लिखा, साफ सुथरा, हैंडसम। आपकी तारीफ का बहुत शुक्रिया। फिर इसके बाद थोड़ी सी गुफ्तगू हुई और वो चली गई। वक्त अब भी बदल गया था। वक्त तो खासा बदल चुका था। अब मेरी आमदनी अच्छी खासी थी। मजीद ने अपनी अलग वर्कशॉप खोली थी। उस्ताद ने मुझे वर्कशॉप में 30% का पार्टनर बना लिया था। उसे खौफ था कि कहीं मैं भी उसे छोड़कर ना चला जाऊं। मेरे घर की हालत भी सुधर गई थी। अब मेरे घर में काई ज़दा गुस्ल खाना नहीं, बल्कि कमरों के साथ खूबसूरत टाइल्स वाले बाथरूम थे। मुझे हर तरह का ऐशो आराम मैसर था। अम्मा की सेहत भी काबिल रख्श थी। बस मेरे दिल में एक ही ख्वाहिश थी, मलिक से बदला लेने की ख्वाहिश। मैंने कसम खाई थी कि मैं उसे अपनी तौहीन का बदला ज़रूर लूँगा। वक्त गुजरता रहा और एक दिन रमशा एक मर्तबा फिर मुझे उसी शॉपिंग सेंटर में मिली। इस मर्तबा वो तन्हा थी। वो मुझसे बेतकल्लुफ़ होकर बातें करने लगी। मैंने हंसकर कहा, मोहतरमा रमशा मलिक साहिबा, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मेरे साथ एक कप चाय पी लें। मुझे एतराज़ है, मैं तुम्हारे साथ चाय नहीं पी सकती। मुझे शदीद मायूसी ने घेर लिया। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीने में कोई एतराज़ नहीं। असल में चाय पीना मुझे पसंद नहीं। मैं आइसक्रीम, कॉफ़ी पीती हूँ या फिर कोल्ड ड्रिंक। तो फिर तशरीफ़ लाइए। मेरे पास हमेशा वर्कशॉप में आई हुई कोई ना कोई गाड़ी होती थी। उस दिन भी मेरे पास जदीद मॉडल की एक करोला थी। मैं उसे गाड़ी में बिठाकर एक 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में ले गया। वहाँ के ख्वाबनाक माहौल में हमने कॉफ़ी तो कम ही पी, एक दूसरे को ज़्यादा देखा। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। फिर तो रमशा अक्सर मुझसे मिलने लगी। मैं उसे कभी लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता, कभी सी साइड पर। एक दिन मैंने हिम्मत करके कहा, रमशा एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? ऐसी कौन सी बात है अन्नो कि तुम्हें बुरा मानने का खतरा है? ऐसी ही बात है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना और मुझसे मिलना मत छोड़ना। फॉर गॉड सेक अन्नो, क्या बात है? इतनी फॉर्मेलिटीज़? रमशा, बात दरअसल ये है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। रमशा का चेहरा सुर्ख हो गया। उसकी पलकें झुक गईं और वो चंद लम्हे को तो बिल्कुल खामोश हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि अभी रमशा कहेगी, 2 टके के मैकेनिक, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये बात मुंह से निकालने की? लेकिन उसने आहिस्ता से कहा, तुमने ये बात कहने में इतनी देर क्यों लगाई अन्नो? रमशा, मैं अक्सर सोचता था कि अगर मैंने ये बात की तो तुम नाराज़ हो जाओगी और मैं इस मुलाकात से भी जाऊंगा। मैं तुम्हें खोने का तस्वुर भी नहीं कर सकता रमशा। मैं भी तुम्हारे बगैर जिंदा रहने का तस्वुर नहीं कर सकती अन्नो।
میں نے رمشا سے کہا کہ آج کا دن ہماری زندگی کا بہت یادگار دن ہے. آج میں اس کے ایک ایک پل کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں, میں اسے سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں. پھر ہم لانگ ڈرائیو پر نکل گئے. پھر رمشا نے سی فوڈ کھانے کا پروگرام بنا لیا. ہم سی ویو پر واقع ایک ریسٹورینٹ کے لان میں جا بیٹھے. میں نے کھانا کھاتے اس سے کہا, رمشا کیا تمہارے والد مجھے قبول کر لیں گے؟ انہیں قبول کرنا پڑے گا, میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں. وہ میری بات ہر صورت میں مانیں گے انو, تم ابھی سے اس کی فکر مت کرو. رمشا تمہیں یاد ہے جب تمہارے والد ہمارے ورک شاپ میں گاڑی لائے تھے؟ ہاں مجھے سب یاد ہے. تمہاری بے بسی اور توہین کے احساس سے آنکھوں میں آنے والے آنسو نے مجھے بھی رلا دیا تھا. میں نے تو پولیس اسٹیشن میں بھی صاف صاف کہہ دیا تھا کہ پہل ڈیڈ نے کی تھی. لیکن تم جانتی اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے مجھے بہت مارا تھا, اس لیے کہ تمہارے ڈیڈ نے 10,000 ان کو دیے تھے تمہیں مارنے کے. اور کیا؟ پلیز مجھے معاف کر دو. اس نے اپنے خوبصورت ہاتھ جوڑ دیے. ارے نہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. تم اگر مجھے دوبارہ نہیں ملتی تو شاید مجھے یاد بھی نہ آتا کہ کبھی کسی ملک نے مجھ پر پولیس کے ذریعے تشدد بھی کروایا تھا. واقعی ایسا ہوا تھا؟ ہاں ایسا ہی ہوا تھا. لیکن میں نے کہا نا کہ میں اس بات کو بھول چکا ہوں. آؤ اب ذرا اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. میں نے جان بوجھ کر موضوع تبدیل کر دیا, حالانکہ میرے دل میں انتقام کی آگ تو اب بھی چل رہی تھی. ایک دن رمشا نے مجھے کہا کہ یہ تمہارے پاس روز روز ایک نئی گاڑی ہوتی ہے. ہاں یہ گاڑی تو کسٹمرز کی ہوتی ہے, تمہارے باپ کے پاس تو اتنی دولت ہے کہ وہ دنیا کی کوئی بھی کار خرید سکتا ہے, لیکن میں نہیں. تم مجھے تانا دے رہے ہو. تانا کیسا؟ میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں پاگل لڑکی. ویسے مجھے حیرت ہے کہ تم نے ابھی تک اپنی ذاتی گاڑی کیوں نہیں خریدی؟ میرے پاس ذاتی گاڑی ہے, مجھے ڈرائیونگ بھی آتی ہے, لیکن مجھے ڈرائیو کرتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے. کیوں؟ بہت عرصہ پہلے ایک حادثہ ہو گیا تھا. میں اپنے ماموں کے ساتھ جا رہی تھی, ڈرائیو میں ہی کر رہی تھی, تو ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. بہت زور کا دھماکہ ہوا تھا, سب کچھ تاریکی میں ڈوب گیا. مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی. اس حادثے میں ماموں جان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. گاڑی کچھ ایسے رخ سے ٹکرائی تھی کہ ماموں جان اور پجیرو کا ڈرائیور دونوں ہی اپنی زندگی ہار بیٹھے. پتہ نہیں میں کیسے بچ گئی. بس مجھے بہت خوف آتا ہے. میں تمہیں اس خوف سے نجات دلاؤں گا. نہیں, ہاں تمہیں کرنا پڑے گا, تمہیں ڈرائیو کرنی پڑے گی. اچھا چلو, تم حوصلہ دلاؤ گے تو ضرور کر لوں گی. وہ اسی طرح کرتی تھی, جو میں کہتا تھا وہ مان لیتی تھی. کتنی پیاری, کتنی سادہ اور کتنی محبت کرنے والی وہ لڑکی تھی. اس دن میں گھر پہنچا تو بہت خوش تھا, اور میں نے امی سے رمشا کا ذکر بھی کیا. وہ بھی بڑا خوش ہوئی. اچھا تو اب میرے گھر میں بہو آنے والی ہے. جی امی, تو بیٹا کب ملاؤ گے, کب مجھے اس لڑکی کے گھر لے جاؤ گے؟ ضرور لے جاؤں گا ماں, لیکن بیٹا مجھے بتاؤ نا وہ کون ہے, کیسی ہے, کس خاندان کی ہے, سب کچھ دیکھنا پڑے گا. ضرور دیکھو اماں, لڑکی بہت بڑے باپ کی بیٹی ہے, خوبصورت اور تعلیم یافتہ ہے. میں کسی دن اس لڑکی کو یہاں لے کر آؤں گا, آپ مل لینا. لڑکی کو یہاں لائے گا؟ سچ بتا, تیرا یہ چکر کب سے چل رہا ہے؟ ماں نے میرے کان پکڑ لیے. ارے اماں, زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے, میں اس کو بہت دنوں سے جانتا ہوں. ارے بیٹا, جب تجھے پسند ہے تو بس پھر بات ہی کیا, مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے. بس تو مجھے لے چل ان کے گھر. اوکے ماما, میں لے جاؤں گا کسی دن آپ کو. دوسرے دن رمشا ملی تو ہم ساحل سمندر کی طرف نکل گئے. رمشا, میں نے تو اپنی ماں سے بات کر لی ہے, وہ تم سے ملنے کو بےتاب ہیں. تم نے ان سے کیا کہا نو؟ انہیں جانے کیا سوچ رہی ہوں گی, کیسی لڑکی ہے جو شاید سے پہلے ہی لڑکوں سے ملتی ہے. مجھے تو بہت شرم آئے گی ان سے ملتے ہوئے. میری اماں نہایت سادہ اور معصوم ہے رمشا. جو لڑکی میری نظروں میں اچھی ہے اس کے بارے میں کوئی غلط بات سوچ بھی نہیں سکتی. اور پھر میں اسے زبردستی اماں سے ملوانے گیا. دیکھو, یہ میرا غریب خانہ ہے, اس گھر میں پیدا ہوا, جوان ہوا, یہ چھوٹا سا گھر میری جنت ہے. جنت کے لیے کسی محل کی ضرورت نہیں ہوتی انو. میں تمہیں اس لیے لایا ہوں کہ دیکھو رمشا, گھر یہی ہے, میرا رہن سہن دیکھو,
میرے گھر میں کوئی ملازموں کی فوج نہیں ہے، کسی بھی کمرے میں ایئر کنڈیشن نہیں ہے، گھر کا فرنیچر یہی سادہ ہے۔ انو پلیز ایسی باتیں نہیں کرو ورنہ میں یہاں سے لوٹ جاؤں گی۔ میں نے تمہارے اسٹیٹس اور تمہارے گھر سے نہیں بلکہ تم سے محبت کی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرے اندر اطمینان سا اتر آیا، اسے گھر لے گیا۔ اماں اسے میرے ساتھ دیکھ کر پہلی نظر میں ہی سمجھ گئیں کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کا ذکر میں نے ان سے کیا تھا۔ اماں یہ دیکھو یہ رمشا ہے۔ اماں نے جھٹ سے اسے سینے سے لگایا، پیار کیا اور ڈھیروں دعائیں دی۔ ماشاءاللہ لڑکی تو چاند کا ٹکڑا ہے، خوبصورت، بھولی بھالی اور معصوم۔ رمشا تو اس وقت شرم سے دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ بیٹا کہاں رہتی ہو تم؟ اماں سوری آنٹی، میں ڈیفینس میں رہتی ہوں۔ تم بھی مجھے اماں ہی کہو، تمہارے منہ سے لفظ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ پھر اماں مسکرا کر بولی، تم لوگ بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے اماں، مجھے چائے پینا ہوگی تو میں خود ہی بنا لوں گی، آپ بیٹھیں۔ کام تو بیٹا تم ساری زندگی کرو گی، اس وقت تو میرے ہاتھوں کی چائے پی لو۔ اماں مسکراتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ انو تمہاری امی تو بہت اچھی ہیں، بہت محبت کرنے والی ہیں، اور بس کہیں میری اماں کو نظر نہ لگا دینا۔ اماں نے رمشا کو بہت پسند کیا تھا، اب وہ اٹھتے بیٹھتے اس کی گن گاتی تھی۔ ایک دن میں گھر سے نکل رہا تھا تو اماں نے کہا، انو تو مجھے رمشا بیٹی کے گھر کب لے جائے گا بھائی؟ میں اس کے ماں باپ سے مل کر تیری شادی کی بات تو طے کر دوں۔ اماں کچھ دن صبر کرو، رمشا کے ڈیڈی بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، ان کے لوٹتے ہی میں تمہیں ان کے گھر لے چلوں گا۔ حقیقت بھی یہی تھی، رمشا کے ڈیڈی ان دونوں پاکستان سے باہر تھے، اس لیے رمشا اپنے گھر میں بات نہیں کر سکی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں ایک دھڑکا سا لگا ہوا تھا کہ ملک اس رشتے پر راضی نہیں ہوگا، ویسے بھی وہ مجھے بھولا نہیں ہوگا۔ رمشا کو یقین تھا کہ وہ اپنے ڈیڈی کو ہر حال میں راضی کر لے گی، اور اگر وہ راضی نہ ہوئے تو انہیں راضی ہونا پڑے گا انو، لیکن فرض کرو وہ راضی نہ ہوئے تو میں تو شاید زندہ نہ رہ سکوں۔ بزدلوں والی بات مت کرو انو، اس میں بزدل بہادری کا کوئی کیا سوال ہے؟ میں نے کہا نا میں تمہارے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، تو کیا میں کر سکتی ہوں؟ اگر ڈیڈی راضی نہ ہوئے نا تو میں ہر حال میں تمہاری ہوں، میں ان کے فیصلے کے خلاف بغاوت کرنے کا حوصلہ بھی رکھتی ہوں اور حق بھی۔ وہ کل واپس آ رہے ہیں، میں شاید 2-3 دن تک تم سے نہ ملوں۔ کیوں؟ ارے بابا تمہارا مقدمہ لڑنے کے لیے کچھ وقت تو چاہیے نا۔ اچھا پتہ نہیں رمشا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ مردوں کا ڈرتے ہو اور مجھ سے لڑکی کو دیکھو، میں بالکل نہیں ڈرتی، تمہاری ہوں، ہمیشہ تمہاری رہوں گی۔ پیار تم کو کرتے ہیں ہم، کیونکہ اتنا پیار تم کو کرتے ہیں ہم، کیا جان لوگے ہماری صنم کیوں۔ صبح سے میری طبیعت کچھ بوجھل سی تھی، کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے صرف ایک کپ چائے پی اور گھر سے روانہ ہو گیا۔ اب میں خود کسی بھی گاڑی کا کام نہیں کرتا تھا، میرے اور استاد کے تربیتی یافتہ لڑکے ہی سارا کام کرتے تھے۔ ہاں کبھی کسی کی سمجھ میں گاڑی کی خرابی نہ آئے تو میں یا استاد اس گاڑی کو دیکھ لیتے تھے۔ اس دن میں استاد کے ساتھ کیبن میں بیٹھا تھا کہ ہونڈا سٹی ورک شاپ میں آ کر رکی، وہ بالکل نئی گاڑی تھی۔ اس میں سے جو شخص باہر نکلا اسے دیکھ کر میں بھی حیران رہ گیا، استاد بھی۔ استاد زیر لب بڑبڑائے، یہ یہاں کیسے آ گیا؟ وہ ملک تھا، رمشا کا باپ۔ تم بیٹھو میں دیکھتا ہوں، اور کیبن سے باہر نکل گیا۔ کیسے ہو جبار؟ ملک کی آواز آئی۔ گزرے ماہ و سال نے اس پر ذرا بھی اثر نہیں کیا تھا، بس اس کے بال کن پٹیوں کے پاس سے کچھ سفید ہو گئے تھے۔ اس کی صحت پہلے کی طرح قابل رشک تھی۔ میں ٹھیک ہوں ملک صاحب، آپ آج ادھر کا راستہ کیسے بھول گئے؟ یار میری گاڑی چلتے چلتے ایک دم گرم ہو رہی تھی، یا تو اس کا ریڈیٹر لیک ہے یا پھر کوئی اور خرابی، میں ابھی دیکھتا ہوں۔ ابھی مجھے ایک بہت ضروری میٹنگ میں جانا ہے، ملک نے کہا۔ میں ٹیکسی سے چلا جاؤں گا، میرا ڈرائیور بھی 1 ہفتے کی چھٹی پر ہے، ورنہ گاڑی وہی لے جاتا۔ میں شام کو واپسی میں گاڑی لے جاؤں گا۔ آپ ٹیکسی کی زحمت مت کریں ملک صاحب، میری گاڑی لے جائیں، یہ کسی کسٹمر کی نہیں بلکہ میری ذاتی گاڑی ہے۔ استاد نے اپنی کرولا کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کی گاڑی کی طرح نئی تو نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو دھوکہ نہیں دے گی۔ اس طرح ملک استاد کی گاڑی لے کر چلا گیا۔ استاد نے گاڑی کا بونٹ کھولا ہی تھا کہ اچانک اس کے سیل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے سیل فون جیب سے نکالا اور کان سے لگا کر بولا، ہیلو، کیا؟ ہاں اچھا میں ابھی آ رہا ہوں۔ استاد کو حواس باختہ دیکھ کر میں نے کیبن سے نکل کر اس سے پوچھا، استاد خیریت تو ہے؟
खैरियत नहीं है अन्नो, मेरी बीवी का फ़ोन था, वो बता रही थी कि मेरे छोटे बेटे को बहुत ज़बरदस्त करंट लगा है, मैं घर जा रहा हूँ, मैं भी चलता हूँ। अरे यार इतनी परेशानी की बात नहीं है, तुम्हारा यहाँ रहना ज़रूरी है। फिर वो परेशान होकर बोला, यार मेरी गाड़ी तो मलिक साहब ले गए हैं। वाह उस्ताद, हमें गाड़ियों की क्या कमी, वो ले जाओ, देखो वो नई गाड़ी खड़ी है जो नसीर ने अभी तैयार की है। उसका मालिक आया भी तो कह दूंगा उस्ताद गाड़ी की ट्राई लेने गया है, वैसे वो आएगा तो शाम को ही आएगा। उस्ताद वो गाड़ी लेकर चला गया। जाते जाते उसने मुझसे कहा कि तुम जरा मलिक साहब की गाड़ी देख लेना, किसी लड़की पर मत छोड़ना। हैरत अंगेज बात यह थी कि उसकी गाड़ी में वही नुक्स था जो अब से परसों पहले हुआ था। उसकी क्लच प्लेट्स तो ठीक थी, रेडिएटर का पानी इंजन में सर्कुलेट नहीं कर रहा था। मैंने अमीर से कहा कि इस गाड़ी का रेडिएटर खोलो। उसने रेडिएटर खोला, मैंने देखा उसका पाइप चौक हो गया था। मैंने गाड़ी की वो खराबी 10 मिनट में दूर कर दी। अचानक मेरे सिर में एक शैतानी ख्याल आया, अगर मैं मलिक की गाड़ी का ब्रेक नाकारा कर दूं तो मेरा इंतकाम पूरा हो जाएगा और मेरे रास्ते की सबसे बड़ी दीवार हट जाएगी।